نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ چاند پاکستان میں چاند گرہن کی پیشین گوئی پر شیطان کے پیروکار، شرک کے علمبردار اور توہم پرست لوگ وہ متحرک ہو چکے ہیں مسلمان معاشرے کے اندر، اور شرک پھیلانے والے شرک کے رستے کھول کر شرک پھیلا رہے ہیں اور توہم پرستی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور بہت سے مسلمانوں کی اکثریت وہ اپنی کم علمی، کتاب و سنت کے فہم سے دوری کی وجہ سے وہ ایسے لوگوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کے اندر یہ سورج گرہن یا چاند گرہن، اس کا نہ تو کسی کے احساسات پر کوئی اثر ہوتا ہے، نہ کسی کے خیالات پر کوئی اثر ہوتا ہے، نہ کسی کے جذبات پر اثر ہوتا ہے، نہ کسی کی طبیعت اور فطرت پر اس سے متاثر ہوتی ہے، نہ اس سے حاملہ عورت کا حمل متاثر ہوتا ہے، نہ وہ خود متاثر ہوتی ہے۔ یہ سارا جو ہے نا وہ توہم پرستی ہے، اور ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے یہ توہم پرست طبقہ اور گروہ یہ اس طرح کی جو ہے نا لا یعنی اور فضول چیزیں مسلمانوں کے اندر پھیلا کر ان کو بھی توہم پرستی کے اس مرض میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی زندگی میں چاند گرہن لگا، قدرتی طور پر اسی دن آپ کے لخت جگر ابراہیم فوت ہوئے تھے، تو بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا ہے، اس لیے سورج گرہن لگا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ کی سختی سے تردید کر دی اور فرمایا کہ یہ سورج اور چاند کسی کی وفات پر نہ کسی کی پیدائش پر گرہن والے ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین ان نشانیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ تو جب ایسا کوئی منظر ہو، تم نماز پڑھا کرو، دعا کیا کرو، استغفار کیا کرو، صدقہ کیا کرو۔ خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک چاند گرہن یا سورج گرہن رہتا، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اعلان کرواتے الصلاۃ جامعۃ، نماز کھڑی ہونے والی ہے، تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز کا اہتمام کرتے۔ اور کچھ شرک کے علمبردار لوگ وہ بھی متحرک ہیں شرک پھیلانے میں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں اور اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک بنانے کا نام شرک ہے۔ اور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت جو ہے نا وہ یہ ہے جو رب العالمین کے ذات کے ساتھ خاص ہے، جو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ ہے کائنات کے ذرے ذرے کا علم۔ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ قیامت تک ہوگا، قیامت کے بعد ہوگا، جو نہیں ہوا، اگر ہوتا تو کیسے ہوتا۔ علام الغیوب، کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھنے والی صرف کائنات میں اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ اللہ کی خصوصیت ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی خصوصیت کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اگر یہی خصوصیت کسی اور میں مان لی جائے تو یہ اللہ کی صفت میں شرک ہو جائے گا، وہ بھی ایٹومیٹک رب بن جائے گا، معبود بن جائے گا، الہ بن جائے گا، اور عبادت اس کی شروع ہو جائے گی۔ جس طرح سورہ توبہ کی 32 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اہل کتاب یہود و نصارہ اپنے مولویوں اور درویشوں کو رب نہیں کہتے تھے، صرف اللہ کا اختیار ان کو دیتے تھے، تو اس کو اللہ نے کہہ دیا کہ وہ رب بناتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا نام کہا فتل کا عبادتہم، اسی کا نام ہے ان کی عبادت کرنا۔ تو یہی کام کرنے کی یہ چاند گرہن کے موقع پر یہ شرک کے علمبردار دعوت دے رہے ہیں کہ یہ جو سیارے ہیں، یہ جدی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ زحل ہے، یہ مشتری ہے، یہ مریخ ہے، یہ اس حساب سے جو ہے نا وہ جو کالم بھی چھپتا ہے سنڈے میگزین کے اندر، تو جس کا یہ سیارہ ہے، زحل ہے یا مشتری ہے یا جدی ہے یا فلانا ہے، وہ یہ صورت اتنی مرتبہ پڑھے اور یہ عمل کرے اور یہ چیز کا صدقہ کرے، فلانا یہ کرے وہ کرے۔ اصل میں یہ ان ستاروں پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔
اور مسلمان بیچارے ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ جو سیارے ہیں ان کا انسانی زندگی کے ساتھ یا ان کے نفع نقصان کے ساتھ یا ان کی جو ہے نا وہ مشکلات کو واضح کرنے کے ساتھ یا ان کے مستقبل کے حالات کو بیان کرنے کے ساتھ ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. جو ان کے ساتھ ان پر یہ ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے اور ان پر ایمان لاتا ہے. تو یہ لوگ اصل میں یہ سمجھتے ہیں یہ جو سیاروں کا سلسلہ چلتا ہے یہ جو بنایا ہوا ہے ہفتہ روزہ میگزین کے اندر ایک کالم مستقل آ رہا ہے, لوگ اس کو پڑھ کر یقین کر لیتے ہیں. جو اس کو پڑھ کر یقین کر لیتا ہے یقیناً وہ اس کو رب بنا کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی ساری زندگی کے نیک اعمال برباد کر بیٹھتا ہے اور اپنے کلمے کا جو ہے نا وہ ستیہ ناش کر دیتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو بہت زیادہ حساس, ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے. ایسی جو ہے نا موقعوں پر یہ شر پسند, شرک کے علمبردار اور یہ توام پرست شیطان کے چیلے یہ کہیں آپ کے ایمان کو, آپ کے عقیدے کو جو ہے نا وہ خراب کر کے اپنے آپ کے اعمال برباد کر کے یہ آپ کو کہیں اپنے ساتھ جہنم کا ایندھن نہ بنا دیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.